بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق مروان کو دے دیا تھا؟ مسئلہ فدق کے حوالے سے مختلف علماء اور مکاتب فکر کے لوگ مختلف اور متضاد رائے بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تینوں خلفائے راشدین کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جائیداد فدق کو حضرت فاطمہ الزہرا سے روکا، اور کچھ لوگ اس معاملے میں ان تینوں خلفائے راشدین کو حق پر مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے وہ غربا فقراء کے لیے ہوتا ہے۔ اور رہا سوال مروان بن حکم کو حضرت عثمان غنی کی طرف سے جائیداد فتق دینے کا معاملہ، تو اس کے بارے میں اہل تشیع اور اہل سنت کا موقف کیا ہے وہ آج بیان کریں گے۔ اہل سنت کے علماء مشائخ کا اجماع ہے کہ کچھ لوگ ایک باطل حقیقت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق مروان بن حکم کو دے دیا تھا، جبکہ حقائق یہ ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مروان بن حکم کے بیٹوں کو اکٹھا کیا، پھر ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدق تھا، آپ اس کی آمدنی کو اہل و عیال فقراء مساکین پر خرچ کرتے تھے، اس سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر احسان فرماتے تھے، ان کی بیوہ عورتوں کے نکاح پر خرچ کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فدق مانگا تو آپ نے انہیں دینے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ویسے ہی عمل کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی ویسے ہی کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتقال فرما گئے۔ پھر مروان نے اسے اپنی جاگیر بنا لیا، پھر وہ عمر بن عبدالعزیز کے قبضہ اور تصرف میں آیا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اس معاملے پر غور و فکر کیا، میں نے اسے ایک ایسا معاملہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فاطمہ علیہ السلام کو دینے سے منع کر دیا، تو پھر ہمیں کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اسے اپنی ملکیت میں رکھیں؟ تو سن لو، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اسے میں نے پھر اس کی اپنی اسی حالت پر لوٹا دیا ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھا، یعنی میں نے بھی پھر وقف کر دیا۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو اس وقت ان کی آمدنی 40,000 دینار تھی، اور انتقال کیا تو گھٹ کر 400 دینار ہو گئی تھی، اور اگر وہ زندہ رہتے تو اور بھی کم ہو جاتی۔ اسی طرح یہ روایت مختلف کتب تاریخ کے اندر بھی ہے۔ کچھ لوگ اس روایت سے یہ دلیل دیتے ہیں کہ مروان کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں یہ زمین دی تھی، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واپس کر دیا۔ یہ بات حقیقت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے، اور یہ باغ آل مروان کے پاس ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ضرور بالضرور واپس لیتے۔ جو لوگ اس روایت سے دلیل دیتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ اس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے باغ فدق مانگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اس روایت کی سند تو ضعیف ہی ہے، جیسا کہ گزرا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو باغ فدق بطور میراث دیا، بلکہ یہی ہے کہ مروان کو سنبھالنے کے لیے دیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ مروان سے لے کر مسلمانوں کی حکومت کی سرپرستی میں دے دیا۔
جو علماء اہل سنت اس روایت کو ذکر کرتے ہیں وہ اس کی ایسی توجیہات بیان کرتے ہیں جو حقائق کے انتہائی قریب ہیں، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد دو توجیہات کا ذکر کیا ہے۔ بے شک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فدق مروان کو دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث کی وجہ سے ایک معتبر توجیہ تھی۔ وہ حدیث یہ ہے: جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کھانے کے لیے یعنی استفادہ کے لیے دیتا ہے تو یہ اس کو ملتی ہے جو اس کے بعد آتا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کی وجہ سے اس سے مستغنی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو دے دیا صلح رحمی کے لیے، اور اکثر اہل علم نے یہی توجیہ بیان کی ہے۔ مذکورہ توجیہ پر غور کیا جائے تو یہ توجیہ تو کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے۔ شیعہ کے معصوم جعفر صادق کا اقرار کتب شیعہ کے اندر موجود ہے کہ مال فے کا معاملہ حکمران کے حوالے ہوتا ہے۔ ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انفال وہ مال ہے جس پر نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوں اور نہ ہی اونٹ، یعنی وہ مال یا علاقہ جو بغیر لڑائی کے مل گیا ہو، یا ایسی قوم کا مال جنہوں نے مساہلت کر لی، یا ایسی قوم کا مال جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ مال دے دیا، اور ہر بنجر زمین وادیوں کے بیچ میں موجود زمین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پھر آپ کے بعد امام کی ہے، جس جگہ چاہے اس کو تقسیم کریں۔ اسے پتہ چلا کہ جسے ابو عبداللہ نے انفال کہا ہے وہ وقت کے امام یعنی حکمران کے حوالے ہے، جہاں چاہے اس کو تقسیم کرے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ذکر کردہ دوسری توجیہ یہ ہے کہ دوسرے علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں مروان کے حوالے کرنے سے مراد یہ ہے کہ مروان کو سنبھالنے کے لیے دیا تھا اور وراثت کے معاملے کو تو منقطع کر دیا، یعنی کوئی وارث نہیں بن سکتا تھا، اس کو مسلمانوں کی مسلطوں میں خرچ کریں گے، جس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کرتے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بہتر سمجھا اور اس معاملے کو اپنی اصل حالت میں لوٹا دیا، یعنی صرف آل مروان کی سرپرستی میں رہے، ان سے لے کر حکومت کی سرپرستی میں دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فدق کی ملکیت پر فاطمہ الزہرا اور ابو بکر میں اختلافات پیدا ہوئے۔ فاطمہ نے فدق پر اپنا حق ملکیت سمجھا، جبکہ ابو بکر نے فیصلہ دیا کہ چونکہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی اس لیے فدق حکومت کی ملکیت میں جائے گا۔ اس پر فاطمہ ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور اپنی وفات تک ان سے کلام نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق رات کو جنازہ پڑھایا گیا، جس کے بارے میں ابو بکر کو خبر نہ کی گئی۔ اہل سنت کی کچھ روایات کے مطابق ابو بکر نے بعد میں فاطمہ سے صلح کی کوشش جاری رکھی، یہاں تک کہ وہ ان سے ناراض نہ رہیں۔ اس سلسلے میں اہل سنت اور اہل تشیع میں پہلا اختلاف ہے کہ اہل سنت کے مطابق ابو بکر نے یہ فیصلہ ایک حدیث کی بنیاد پر دیا، جس کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث نہیں ہوتے اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے مطابق یہ حدیث ابو بکر کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ فیصلہ درست نہیں تھا کیونکہ قرآن کی کچھ آیات میں انبیاء کی وراثت کا ذکر ہے، دیگر یہ کہ فدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں تھی بلکہ ہبہ کی وجہ سے فاطمہ الزہرا کی ملکیت ہو چکی تھی۔ یہ حدیث اہل تشیع کی معتبر کتب میں علی المرتضیٰ اور امام جعفر صادق سے مروی ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع میں دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے مطابق وفات تک فاطمہ ابو بکر سے ناراض نہ تھیں اور صلح ہو چکی تھی، جبکہ اہل تشیع کے مطابق وہ وفات تک ناراض تھیں اور تا حیات ابو بکر سے کلام نہیں کیا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ وہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں اور ابو بکر ان کے جنازے میں شریک نہ ہو سکے۔ ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔